على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ترمذی شریف حدیث نمبر 3556 3556 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جامعۃ المدینہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دیگر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے امید ہے شامل ہوں گے. اور جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات و مدرسات و ناظمات، کاش ہماری زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر بتر رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کون سی قسمیں ہیں، ہم کس طرح اپنی زبان ذکر اللہ سے تر بتر رکھ سکتے ہیں، کچھ مدنی پھول اس تعلق سے عرض کروں گا. اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا، توجہ کم تو ہو سکتا ہے فائدہ بھی کم ہو جائے. مثنوی شریف کی ایک حکایت اولاً پیش کرتا ہوں. ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا، اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا. شیطان نے اس کو ڈانٹا اور کہا کم بخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے گا، ادھر سے تو جواب ہی نہیں ملتا اور تو ہے مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے. شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا، سر جھکایا تو نیند آ گئی. عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں اے نیک بخت. شیطان نے کہا کم بخت، خضر علیہ السلام نے فرمایا نیک بخت، تو نے اللہ پاک کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، اس لیے فکر مند ہوں کہیں میرے ذکر اللہ کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو. حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ جو تو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے. تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے ذکر کرنے کے بعد، اللہ کی یاد کرنے کے بعد جو تیرے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا ہے. تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. ذکر کی کیا معنی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت میں لکھا، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا، خیر خواہی، عزت و شرف. تو اللہ کو یاد کرنا، اسے یاد رکھنا، اس کا چرچا کرنا،
اور اللہ پاک کا نام لینا ذکر اللہ ہے. ٹھیک ہے, 3 قسمیں اس کی بتائی گئیں. ایک زبانی ذکر ہے, ذکر لسانی, بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, ثنا کرتا ہے, حمد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے, خطبہ, توبہ, استغفار, دعا, یہ سب لسانی ذکر اللہ ہے. اور دل سے بھی ذکر ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, ذکر سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے. دل سے کس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرے. تو کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا کرم ہے, کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, اسلام عطا فرمایا, محبوب کا دامن عطا فرمایا. اور سبحان اللہ, جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس گئے گزرے دور میں ہمیں جامعۃ المدینہ عطا ہو گیا, اور وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, جس میں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا ذہن دیا جاتا ہے. اور اتنے شفیق و مہربان اساتذہ کرام بھی مل گئے, اور سبحان اللہ اللہ کے ولی امیر اہل سنت بھی مل گئے. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بے شمار ہیں. یہ ذکر قلبی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر غور کرنا, دلائل قدرت پر غور کرنا, یہ ذکر قلبی ہے. علماء قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرتے ہیں, اس کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, یہ بھی ذکر قلبی ہے. اعضاء کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ کس طرح ہوتا ہے؟ حج کا سفر, یہ ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کے ساتھ ذکر ہے. ہماری آنکھ خوف خدا سے روئے, یہ آنکھ کا ذکر کرنا ہے. ہمارے کان جو ہیں رب تبارک و تعالی کا ذکر سنے, یہ کان کا ذکر ہے. اور سبحان اللہ, نماز جو ہے یہ تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے. ذکر لسانی بھی ہے, ذکر قلبی بھی ہے, ذکر بالجوارح بھی ہے. سبحان اللہ. ہم اس میں جو تسبیح پڑھتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں, ثنا کرتے ہیں, قرات کرتے ہیں, تو ذکر لسانی خشوع, خضوع, اخلاص, ذکر قلبی قیام, رکوع, سجود وغیرہ, یہ ذکر بالجوارح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ بلا واسطہ, یہ ذکر اللہ ہے. اور ذکر جو ہے بالواسطہ بھی ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کا چرچا کرنا, یہ بھی ذکر اللہ ہے بالواسطہ, واسطے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا, یہ بھی ذکر اللہ ہے. قرآن پاک میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور تعریفیں ہیں, کفار کی مذمتیں بھی ہیں. تو ذکر اللہ بہترین عبادت, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے اس کا تاکیدی حکم فرمایا. ذکر خفی بھی ہوتا ہے, جلی بھی ہوتا ہے, ذکر بالجہر بھی جس کو کہتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک ذکر خفی افضل, تو بعض کے نزدیک ذکر جلی افضل ہے. اللہ 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 اللہ. طائران جینا میں تیری گفتگو, طائران جینا میں تیری گفتگو, گیت گاتے ہیں گیت گاتے ہیں تیرے وہ خوشگلو. کوئی کہتا ہے حق, کوئی کہتا ہے ہوں, اور سب کہتے ہیں لا شریک
کا لہو اللہ 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 اللہ. ذکر کے متعلق آیات سنتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 152. تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ جنہیں بعد انتقال قبر میں نماز پڑھتے دیکھا گیا، وہ بزرگ جن کے مزار پرانوار سے تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ فرماتے ہیں مجھے اس ساعت کا علم ہے جس میں میرا رب میرا ذکر فرماتا ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا چرچا کرتا ہے. سبحان اللہ. اذکر اللہ ذکرا کثیرا سورہ احزاب. اللہ کو بہت یاد کرو. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں معنی یہ ہے دن رات اللہ کا ذکر کرو، خشکی و تری میں اللہ کا ذکر کرو، سفر و حضر میں، سفر میں یا گھر پر ہو اللہ کا ذکر کرو، غربت میں اللہ کا ذکر کرو، مالداری میں اللہ کا ذکر کرو، مرض میں اللہ کا ذکر کرو، صحت میں اللہ کا ذکر کرو، پوشیدہ اللہ کا ذکر کرو، اعلانیہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. اللہ 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 اللہ. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب؟ فرمایا مرتے دم تک تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے. اللہ 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 اللہ. اب ذکر اللہ کرنے کا ہم ذہن کیسے بنائیں کہ ہر وقت ہماری زبان فضولیات سے بچ کر، تیری میری سے بچ کر، ادھر ادھر کی سے بچ کر، سیاست سے بچ کر، موسم کے تبصرے پر بچ کر، اور وہ باتیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں اس سے بچ کر ہم ہر وقت ذکر اللہ کریں. اس کا ہم ذہن کیسے بنائیں اور ہر وقت ہم ذکر اللہ کریں، اس کی کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ سنیے. ذکر اللہ کے فضائل اور فوائد اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ذکر اللہ کرنے کا ذہن بنے گا. مثلا ذکر اللہ کرنے والا خشک جنگل میں سرسبز درخت کی طرح ہے. ذکر اللہ کرنے والا مجاہد کی طرح ہے. رحمت الہی بندے کے ساتھ ہوتی ہے جب تک وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر اللہ سے ہلتے رہتے ہیں. ذکر اللہ سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والا کوئی عمل نہیں. ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے کے لیے باغ جنت میں آسودگی کی خوشخبری ہے. سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے. صبح و شام ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ذکر اللہ کرنے والے کے تمام کاموں کو اللہ پاک سنوار دیتا ہے، اسے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا. آمین آمین.
اجتماعی ذکر کے فوائد اس کا مطالعہ کیا جائے. جب جمع ہو کر ذکر اللہ کیا جاتا ہے تو ایسے اجتماعات کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا چرچا فرماتا ہے. جو لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ پاک کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی ندا کرنے والا پکارنے والا پکارتا ہے، مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں. جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے آسمان والے ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو. ہم ذکر اللہ کی عادت کیسے بنائیں؟ کیا طریقے ہوں اللہ کو یاد کرنے کے؟ ہم ذکر اللہ کے اجتماعات میں شرکت کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں پاکستان میں 529 ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. اس میں شرکت کریں. یہ اجتماعی ذکر کی ایک صورت ہے. اور اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہیں، جو جامعۃ المدینہ کی جو طالبات ہیں، مدرسات ہیں، ناظمات ہیں، ان کے باپردہ اجتماعات ذیلی سطح پر، حلقہ سطح پر، علاقہ سطح پر ہوتے ہیں، اور پاکستان میں کم و بیش 6000 بلکہ اس سے بھی زائد مقامات پر ہوتے ہیں. الحمدللہ. اور ہر اتوار کو بھی اجتماع ہوتا ہے مدنی چینل کے ذریعے جس میں مختلف مبلغین بیان کرتے ہیں، تو اس میں شرکت کریں. پھر اس کے علاوہ بڑی راتوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اجتماع معراج، اجتماع شب برات، اجتماع شب قدر، اجتماع میلاد، اجتماع غوثیہ. اور اب شورا نے طے کیا انشاءاللہ عز و جل اجتماع یوم غریب نواز بھی ہوگا. ویسے تو ہم غریب نواز کی یاد کرتے رہتے ہیں، اجتماعی طور پر با اہتمام انشاءاللہ اجتماع یوم غریب نواز بھی ہوگا 6 رجب المرجب کو. اور اس میں یہ بھی طے ہوا کہ انشاءاللہ 6 دن مسلسل مدنی مذاکرے بھی ہوں گے. یہ بھی اجتماعی ذکر کی صورت ہے نا، مدنی مذاکرے بھی ہر ہفتے کو الحمدللہ. اور اجتماع یوم رضا بھی ہوگا 25 صفر المظفر کو. ویسے تو اپنے طور پر ترکیبیں ہوتی ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں ترکیب ہوتی، اب باقاعدہ اس کو بڑی رات کی طرح شب داری نہیں، اس کا ایک جدول بنایا جائے گا، اس کے مطابق ترکیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ذکر کس طرح کریں؟ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو کلمہ طیبہ پڑھے گا قبر و حشر میں اس کو وحشت نہیں ہوگی. اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں. ہم نے ذکر اللہ کرنا ہے ہر وقت، اپنی زبان کو رب تبارک و تعالی کے ذکر سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تر رکھنا ہے. تو اس کے طریقے عرض کیے جا رہے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھیں. اور امیر اہل سنت نے جو شجرہ دیا اس میں 166 بار کلمہ طیبہ ہمیں ڈیلی پڑھنا ہوتا ہے. تو وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے. سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھنے والا اگر زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ اذکار پڑھیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے. یہ تو بلا واسطہ ذکر اللہ ہے نا. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر سونے سے پہلے پڑھیں.
انشاءاللہ تھکن بھی دور ہوگی اور اگلے دن کے لیے ہمت اور طاقت بھی مل جائے گی۔ جب دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جاتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ الحمدللہ بندہ کہتا ہے تو یہ کلمہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ الحمدللہ بندہ کہتا ہے تو 7ویں آسمان سے تحت الثری تک کو بھر دیا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد یہ بھی ذکر اللہ ہے نا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اجتماعی ذکر و نعت ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اور پیر کو مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے تو مناجات پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، یہ بھی ذکر اللہ کی صورت ہے۔ اور نعتیں پڑھنے کے لیے سبحان اللہ ہدایت بخشش، دل میں عشق رسول پیدا ہوگا، ذوق نعت اور وسائل بخشش۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا کلام سامان بخشش یہ پڑھیں، جب فارغ ہوں جیب میں نعتیہ کلام آپ رکھ سکتے ہیں، سفر میں رکھ سکتے ہیں، پاکٹ سائز مل جاتا ہے، تو ذکر اللہ کرتے رہیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے نا بھی بالواسطہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار یہ بھی ذکر اللہ ہے، 70 بار ہمیں استغفار روزانہ کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اب یہ جو اذکار وغیرہ ہیں اس مدد حاصل کرنے کے لیے تسبیح دانوں والی یا کاؤنٹر امیر علیہ سنت آج کل یہ استعمال فرماتے ہیں، تو ہمارے پاس رہے، اور جب جیب میں کسی ضرورت سے ہاتھ ڈالیں گے تسبیح آئے گی تو ایک دم یاد آ جائے گا میں نے درود پڑھنا ہے انشاءاللہ، اس سے ہی آسان ہو جائے گا۔ 166 بار کلمہ طیبہ، 70 بار استغفار، اور درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے روز؟ 313 بار۔ تو دعا بھی ذکر اللہ کی قسم ہے، عبادت کا مغز ہے، اور اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور دعا کے آداب اور فضائل وغیرہ پڑھنے کے لیے فضائل دعا اعلیٰ حضرت کے والد نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان کی کتاب ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ اس کو شائع کیا ہے۔ اسی طرح احیاء العلوم جلد اول کا مطالعہ کریں دعا کے تعلق سے۔ جسمانی اعضاء کے ذریعے ذکر اللہ کریں، کیسے؟ تمام فرض نمازیں، واجبات، سنن، نوافل، یہ ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، فرض روزے رکھنا، استطاعت ہونے کی صورت میں حج کی ادائیگی کرنا، نیکیاں کرنا، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچانا، یہ تمام کام بھی ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ تلاوت قرآن کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، بہترین ذکر ہے، اور اس کے فضائل سبحان اللہ۔ اس امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، افضل عبادت۔ تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، حدیث قدسی۔ جسے تلاوت قرآن نے مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا کروں گا۔ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کی صفائی تلاوت قرآن اور موت کی یاد سے ہوگی۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں 3، الف لام میم۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ الف اس میں بھی 3 حروف ہیں، الف لام فا، اور میم اس میں بھی 3 حروف ہیں،
الف لام میم، میم میں بھی 3 حروف ہیں، تو اس پر الف لام میم تلاوت کرنے سے 90 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت جنت کا ایک درجہ اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے، یہ فرمایا گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے بالواسطہ۔ انبیاء کرام کا ذکر کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ذکر کرنا، آپ کے ارشادات پڑھنا، سننا، سنانا، درس دینا، بیان کرنا، آپ پر درود پڑھنا، سب یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ عشرہ مبشرہ کا ذکر کریں، صحابہ کا ذکر کریں، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، ازواج مطہرات امت کی جو مائیں ہیں ان کا ذکر کریں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، غوث پاک کا ذکر کریں، یہ بھی بالواسطہ ذکر اللہ ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر، یہ بھی بالواسطہ ذکر اللہ ہے۔ غریب نواز کا ذکر اور تمام بزرگان دین کا ذکر جو ہے یہ بھی بالواسطہ ذکر اللہ ہے۔ اس کے لیے بھی مطالعہ کریں، عجائب القرآن، سیرت مصطفیٰ، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، صحابہ کرام کا عشق رسول، کرامات صحابہ، امہات الفیضان امہات المؤمنین وغیرہ، اس طرح کی کتب کا مطالعہ کریں۔ ذکر اللہ کا ایک طریقہ یہ کہ ہم کچھ نہ کچھ اوراد پڑھنے کی عادت بنائیں، اور اوراد و وظائف کی معلومات کے لیے قوت القلوب جلد اول، احیاء العلوم جلد اول، اور امیر علیہ سنت نے جو ہمیں شجرہ قادریہ رضویہ عطا کیا ہے نا، ہم اس کا مطالعہ کریں اور اسے اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اور ماشاءاللہ نماز فجر کے بعد فجر مدنی حلقہ جو ہوتا ہے اس میں قرآن پاک کی 3 آیتیں ترجمہ، پھر تفسیر، پھر درس فیضان سنت، اس کے بعد منظوم شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے، تو کتنا مزہ آتا ہے الحمدللہ، جھوم جھوم کر سب ایک آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ درود پاک کی کثرت یہ بھی افضل ذکر ہے، درود پاک، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد۔ تو ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو ذکر اللہ کا ذہن بنانے کے لیے ہم کیا کریں؟ دہرائی کریں اب بھائی، اس کے فضائل کا مطالعہ کریں، اور کیا کریں؟ اجتماعات میں شرکت کریں تو اجتماعی طور پر ذکر اللہ ہوگا۔ جی مزید کلمہ طیبہ پڑھیں، یہ ذکر اللہ ہے۔ اور جی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جس کو کہا جاتا ہے تسبیح فاطمہ، یہ نماز کے بعد سوتے وقت پڑھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، مناجات، دعا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں، توبہ و استغفار، ہاں مدنی کام کریں، یہ ذکر بالجوارح انشاءاللہ۔ اور تلاوت قرآن، اجتماعی مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اجتماع، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، یہ بھی بالواسطہ ذکر اللہ ہے۔ اور آپ پیر کا ذکر کریں، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو شجرہ شریف پڑھتے رہیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کریں، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فضول گوئی سے بچائے، اور کاش ہر وقت ہم اس کی یاد کرتے رہیں، آمین۔
اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ. اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا شعر ہے یہ کہ جو جنت کے پرندے ہیں یا اللہ وہ بھی تیرا ذکر کرتے ہیں, وہ بڑی اچھی آواز میں تیری یاد کرتے ہیں. طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ. کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہوں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.